اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان عرضه اول دین معرفہ وکمال معرفت التصدیق به ثم الصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام وتحیت والاکرام بسم اللہ الرحمن الرحیم لقمیل بن زیاد النخعی قال قمیل بن زیاد اخذ بید امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فاخرجنی علی الجبان فلما اسحر تنفس الصعداء ثم قال یا قمیل بن زیاد ان هذا القلوب ععية فخيرها أوآحها فأحفظ عني ما أقول لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Respected مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنین، نہج البلاغہ کو لے کر کے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کلام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے حد الوسع جتنا استفادہ ہو سکے شہر رمضان الکریم میں ہم لوگ استفادہ کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اور امیر المؤمنین اپنے امام کی اس عظیم کلام کو ہم اپنے جسموں پر، اپنے نفسوں پر، اپنے اوپر لاگو کریں تاکہ ہماری زندگی بدل سکے اور ہماری زندگی وہ بن سکے کہ جو ہمارے امام کو پسند ہے، جو ہمارے امام کو چاہیے ہے، ہماری وہ زندگی بنے. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے ایک چاہنے والے قمیل بن زیاد نخعی، کہ جس کو ہم سب جانتے ہیں اور ہمارے بچے بھی جانتے ہیں کہ دعائے قمیل، الحمدللہ ہم سب لوگ ہر جمعرات کو دعائے قمیل پڑھتے بھی ہیں، ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، مراکز میں بھی دعائے قمیل کے پروگرام کو برپا کیا جاتا ہے، اور اس کے بڑے ہی قیمتی جملے ہیں جن سے ہم استفادہ کرتے ہیں. اس لیے جناب قمیل ابن زیاد جو ہے وہ بہت معروف و مشہور ہیں اور ہم سب ان کے نام سے واقف ہیں. انہی قمیل ابن زیاد سے نہج البلاغہ کے اندر امیر المؤمنین مخاطب ہوئے اور مخاطب ہو کر کے ارشاد فرما رہے ہیں ان سے کہ یا قمیل، اے قمیل، ان هذه القلوب ععیۃ، اے قمیل یہ دل اسرار و حکم کے ظروف ہیں. پھر مولا نے فرمایا فخیرها اوآحها، ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو زیادہ نگہداشت کرنے والا ہے، لہذا تو جو بھی تمہیں بتاؤں اسے یاد رکھنا. اب قمیل ابن زیاد سن رہے ہیں اور مولا امیر المؤمنین ان کو یہ نصیحت کر رہے ہیں، اور یہ یقیناً نصیحت ہمارے لیے بھی ہے اور ہمارے بچوں کے لیے بھی ہے، اور قیامت تک آنے والے تمام مومنین و مومنات کے لیے بھی یہ نصیحت مولا فرما رہے ہیں. مولا نے فرمایا کہ الناس ثلاثہ، لوگ تین قسم کے ہیں. فعالم ربانی، یہ جو دنیا میں لوگ بس رہے ہیں ان میں تین قسم کے لوگ ہیں، باقی سب خدا حافظ ہے. الناس ثلاثۃ فعالم ربانی، سب سے پہلے وہ ہے عالم ربانی ہے. کون ہے؟ پھر مولا خود بتائیں گے. وہ متعلم، اور دوسرا وہ ہے جو سیکھنے والا ہے، طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے. علی سبیل النجات وحمج رعاء،
اثباء کل ناعکن، مولا نے فرمایا اے کمیل یہ بات یاد کر لو، یہ بات یاد رکھ لو، 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک عالم ربانی ہے، دوسرا متعلم ہے کہ جو نجات کی راہ پر برقرار ہے، یعنی علم سیکھ رہا ہے نجات حاصل کرنے کے لیے، اور تیسرا گروہ وہ ہے عوام الناس کا وہ گروہ ہے، اور وہ ہے کہ جو ہر پکارنے والے کے پیچھے چلا جاتا ہے، ہر دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے، دعوت حق ہو یا باطل ہو، اور ہر ہوا کے رخ پر مڑ جاتا ہے، نہ انہوں نے نور علم سے کسب ضیاء کیا، نہ کسی مضبوط سہارے کی پناہ لی ہے۔ یعنی ایک تو مولا نے فرما دیا کہ عالم ربانی ہیں جو اپنے رب کے دیوانے ہیں اور اس کی تجلیوں کے عاشق ہیں اور اس کی نشانیوں کے عاشق ہیں، اور اپنے رب سے عشق لڑاتے ہیں، اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، اپنے رب کے جہاں وہ جو کہے مالک اسی پہ چل پڑتے ہیں۔ ایک تو وہ عالم ہیں، دنیا دار عالم نہیں، دین بیچنے والا عالم نہیں، عالم ربانی کی بات ہو رہی ہے۔ ایک تو وہ عالم ہے کہا کمیل سے، اور دوسرا وہ متعلم ہے، یعنی وہ طالب علم ہے کہ جو علم حاصل کرتا ہے نجات حاصل کرنے کے لیے، جو علم حاصل کرتا ہے نجات پانے کے لیے۔ اور تیسرے وہ ہیں کہ جنہیں آج کی زبان میں آپ ابن الوقت کہہ سکتے ہیں، جو جہاں ہوا چلی وہاں چلے گئے، جہاں حکومتیں سرکار، جہاں پہ عہدے، جہاں کچھ ملا وہ انہی کے ساتھ ہو لیا اور انہی کے پاس چلے گئے، یعنی جہاں ان کا کوئی دین نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی عقیدہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، جہاں چاہیے، جہاں سے کچھ مل رہا ہے، جہاں سے کچھ حاصل ہو رہا ہے دنیا کی خاطر، وہ وہاں چلے جاتے ہیں۔ پھر مولا نے فرمایا یا کمیل، اے کمیل، العلم خیر من المال، علم جو ہے وہ مال سے بہتر ہے۔ لوگوں کو مال پہ زیادہ فخر ہوتا ہے اور زیادہ کوشش کرتے ہیں مال کے لیے، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے اور خاصتاً علم دین حاصل کرنے کے لیے لوگ کوشش نہیں کرتے ہیں، زبردستی کھینچا جاتا ہے، شعور پیدا کیا جاتا ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ لیکن مولا فرما رہے ہیں کہ العلم خیر من المال، علم جو ہے وہ مال سے بہتر ہے، اور جب علم آپ کے پاس آ جاتا ہے، دین کا علم آ جاتا ہے، تو اللہ آپ کی دنیا بھی آپ کو دے دیتا ہے، آپ کی آخرت کو بھی سنوار دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ دین سیکھنے جاتے ہیں، علم حاصل کرنے جاتے ہیں تو اللہ رزق کو آپ سے دور کر دیتا، نہیں، بلکہ رزق کو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کا غلام بنا دیتا ہے، آپ کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ امام فرماتے ہیں یا کمیل العلم خیر من المال، علم مال سے بہتر ہے، علم حاصل کرنے میں تگ و دو کرو، علم حاصل کرنے میں کوشش کرو۔ ہمارے ہاں ہمارے مدارس خالی پڑے ہیں، بہت کم تعداد ہو رہی ہے، لوگوں میں یہ شعور پیدا نہیں ہو رہا، لوگ علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ آپ کسی معاشرے میں، آپ جنرلی میں یہ ایک بات کر رہا ہوں، آپ اگر 100 لوگوں سے ملتے ہیں تو ان میں سے 99% لوگ اگر آپ سے ان سے پوچھیں کہ آپ کے یہ بچوں کو آپ کیا بنائیں گے، آپ کی بیٹی کو کیا بنائیں گے، آپ کے بیٹوں کو کیا بنائیں گے، کوئی آپ سے کہے گا یہ انجینئر بنے گا، کوئی کہے گا ڈاکٹر بنے گا، پائلٹ بنے گا، یہ بنے گا، آئی ٹی میں جائے گا، فلاں کرے گا۔ لیکن وہ لوگ بڑے ہی کم ہیں کہ جن کی یہ خواہش ہوتی ہے، کیونکہ اچھے گھرانوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، مال و دولت والے بھی ہیں، اور اللہ نے ان کو ایک حیثیت بھی عطا کر رکھی ہے دنیا میں، اور وہ یہ کہتے ہیں بچپن سے ہی کہ ہمارے بچے جو ہیں یا ان میں سے کم از کم کوئی ایک ہم دین کے راستے پر لگائیں گے، یہ دین حاصل کرے گا اور ہماری دنیا اور آخرت کو بھی سنوارے گا، ہماری قبر پر یہی واقعہ پڑے گا، ہماری بخشش کا ذریعہ یہ بچہ بنے گا، ہمارے خاندان کی بقا کا ذریعہ یہ بچہ بنے گا۔ بہت کم لوگ ملتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے ان کی نظر میں دنیا ہے، ہو نہیں بلکہ یقیناً ان کی نظر میں صرف دنیا ہے، یہ صرف دنیا کے پیچھے ہیں۔ کیونکہ ایک آدمی جو کہہ رہا ہے میں بیٹے کو بس ڈاکٹر ہی بناؤں گا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں پیسے کماؤں گا، یہ وہاں سے اچھی سیلری لے کر آئے گا، انجینئر بناؤں گا، اچھی سیلری لے کر آئے گا۔ لیکن جب وہ کہتا ہے کہ میں بیٹے کو عالم دین بناؤں گا، تو اس کو پتہ نہیں ہے
کہ ظاہری دنیا میں وہ پتہ نہیں پیسے کما پائے گا نہیں کما پائے گا، اس کے پاس کچھ ہوگا نہیں ہوگا، لیکن اس کے علم اور شعور سے یہ بات باہر ہے کہ اس کا بیٹا جب علم دین کے راستے پر چلے گا تو دنیا اس کی محتاج ہو جائے گی۔ یہ ہمارے معاشرے میں خاصتاً پاکستان میں بڑا عجیب سا نظام، پہلے پتہ نہیں کون سا دور تھا اور بڑی جاہلانہ بات بنا دی گئی کہ عالم دین ہے تو خاصتاً میں معافی مانگتے ہوں ہمارے اہل سنت بھائیوں نے عالم دین کی ویلیو ہی کم کر دی، عالم دین کی ویلیو ہی کم کر دی، ان کی وقت کو ہی ختم کر دیا۔ اور آج تو علماء کی الحمدللہ ہمارے ہاں تو پھر بھی کوئی ایک طبقہ ہے جو تحقیر کرنے والا ہے، باقی علماء کی قدر کرنے والے لوگ ہیں، اکثریت علماء کی قدر کرنے والے لوگ ہیں اور علماء کی عزت اور مقام کو دیکھنے والے لوگ ہیں۔ یعنی عالم دین کا شعبہ تو رسول خدا والا شعبہ ہے۔ عالم دین، علم دین حاصل کرنا، دین مصطفیٰ پہ چلنا، یہ تو رسول خدا کا شعبہ ہے، یہ تو مولا امیر المومنین کا شعبہ ہے، یہ تو چہاردہ معصومین کا شعبہ ہے۔ لوگ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کے راستے پر چلنے والے ہیں، لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے پیروکار ہیں اور سچے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کا بیٹا یا بیٹی آپ اس کو علم دین کے راستے پہ ڈالیے، یہ علم دین حاصل کرے اور تبلیغ دین حق کا مبین کرے اور قرآن کو پڑھے سمجھے اور اس کا مبلغ بنے، اس کا مفسر بنے اور صدقہ جاریہ بنے آپ کے لیے، آپ کی دنیا اور آخرت اس سے سنور جائے، تو یہ بات قبول کرنے کے لیے بہت سے لوگ تیار نہیں ہیں۔ اپنے بچوں کو بیکن ہاؤس اسکول میں ڈانس سکھانے کے لیے بھیجتے ہوئے والدین خوش ہوتے ہیں، لیکن مدرسہ میں مکتب محمد و اہل بیت محمد، دین محمد و اہل بیت محمد سیکھتے ہوئے ان کو آر محسوس ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ مدرسہ میں پڑھے گا، ہمارا بچہ مدرسہ میں پڑھے گا، ہمارا بچہ قرآن پڑھے گا، ہمارا بچہ حافظ بنے گا یا مفسر بنے گا یا عالم بنے گا، اس پہ ان کو پتہ نہیں کیوں تحقیر محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس بچے کو یہ سب کچھ بنانا نہیں چاہتے اور باہر معاشرے میں اس کی تحقیر کر رہے ہیں، وہی بچہ جب عالم دین بن جاتا ہے وہ ممبر رسول خدا پہ بیٹھا ہوتا ہے، اور یہ بھلے جس شعبے سے تعلق رکھتا ہو، ڈاکٹریٹ میں بھلے انتہا پہ پہنچ چکا ہو، آئی ٹی میں انتہا پہ پہنچ چکا ہو، دنیا کے کسی شعبے میں بھی یہ بہت اونچا بھی جا چکا ہو، تو بھی وہ عالم دین، وہ بچہ جس کو یہ تحقیر، جس دین کو سیکھنے کے لیے یہ تحقیر اس کی کر رہے تھے اور حقارت سمجھ رہے تھے، وہی بچہ ممبر کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے اور یہ سارے اس کے قدموں کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ ملاحظہ کیا ہے کہ اللہ نے اس کو کتنی عزت دی ہے ایک عالم دین کو، اور کتنی شان دی ہے؟ وہ ممبر رسول خدا کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے اور ان سارے متکبروں کے جو تکبر کر رہے ہوتے ہیں، دیندار لوگ تو ان کے لیے تو فخر کی بات ہوتی ہے، لیکن جو دین کی تحقیر کر رہے ہوتے ہیں اور عالم دین بنانے سے بچوں کو بھاگ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے سر اس کے قدموں کے نیچے آ رہے ہوتے ہیں۔ نماز میں دیکھ لیجئے سب سے آگے تو وہ ہوتا ہے۔ یعنی ان ساری باتوں کو چھوڑ کر کے اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ شعبہ ہے کس کا، یہ کام ہے کس کا، کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار انہوں نے محراب میں کھڑے ہو کے نمازیں نہیں پڑھائی ہیں؟ کیا انہوں نے دین حق کا مبین کے مدرسے نہیں کھولے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا مکتب نہیں کھولے ہیں؟ کھولے۔ کیا ان کے چاہنے والے امام زمانہ اور امام زمانہ کے نواب اربع اور انہوں نے کیا سب لوگوں نے مدرسے نہیں کھولے؟ کھولے۔ یعنی یہ پتہ نہیں کیا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، دین سے دوری اختیار کر گئے لوگ، اور اپنے بچوں کو دنیا کی زندگی جو 4 دن کی ہے، 10 سال ہو، 20 سال ہو، 50 سال ہو، 80 سال ہو، اس کے بعد اینڈ ہے، اس کے لیے اپنے بچوں کو سب کچھ بنانا چاہتے ہیں، لیکن اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے، بچوں کی آخرت اور عاقبت سنوارنے کے لیے، معصومین کی رضا لینے کے لیے، ان کو عالم دین بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بھائی ہمارے بچوں کے اندر بھی یہ شعور پیدا کیا جائے کہ بیٹا یا بیٹی، یہ دین کا رستہ جو ہے اصل سب سے بلند و برتر یہ رستہ ہے، اصل افتخار کا یہ رستہ ہے۔ دنیا تو کٹ ہی جائے گی جیسے کہ تیسے، اور کوئی بھی عالم دین مجھے دنیا میں دکھا دیجئے کہ جو جسے اللہ نے کو محتاج رکھ دیا ہے، روٹی نہیں کھا کے سوتا یا عزت کے ساتھ وقت نہیں گزارتا، نہیں، ہر کوئی الحمدللہ، اس کے پاس بھلے تھوڑا بھی ہے نا تو وہ الحمدللہ کہتا ہے، وہ شکر خدا ادا کرتا ہے، اور وہ اپنے حال میں دوسرے لوگوں سے زیادہ خوش ہے۔
پھر مولا نے فرمایا العلم خیر من المال، علم مال سے بہتر ہے. کیسے؟ العلم یعنی علم کیا کرتا ہے؟ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ العلم یحرسک وانت تحرس المال. کتنا پیارا جملہ ہے. علم تمہاری نگہداشت کرتا ہے، علم تمہارا خیال رکھتا ہے، علم تمہارا نگہبان بن جاتا ہے، اور مال کی تمہیں نگرانی کرنی پڑتی ہے. یعنی آپ علم جو ہے وہ آپ کا چوکیدار اور آپ کا گارڈین بن جاتا ہے، آپ کا محافظ بن جاتا ہے، آپ کا خیال رکھتا ہے، آپ کی ویلیو بنا دیتا ہے، آپ کا عزت و مقام بڑھا دیتا ہے. آپ جہاں بیٹھے محتاج نہیں ہے کہ آپ اے ٹی ایم ہو آپ کے بینک، آپ کے کارڈ میں، اور بینک سے جا کے پیسے نکلوائیں اور پھر کسی کو دکھائیں کہ میرے پاس پیسہ ہے اور میں ضرورت کو پورا کر سکتا ہوں. نہیں، علم آپ جہاں بیٹھے بانٹیں، صدقہ جاریہ ہے، تو اس سے دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بن جاتی ہے. دنیا تو اللہ دے ہی دیتا ہے. یعنی مولا فرماتے ہیں کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے. مال چھپاتے پھرتے ہوتے ہیں، چور نہ آ جائے، ڈکیٹ نہ آ جائے، گھر چھپا رہے ہوتے ہیں. ارے بھائی پھر کمانا ہی کیسا اگر چھپانا ہے تو، اور اللہ کے راستے پر بھی اس کو خرچ نہیں کر سکتے. اور مال کا دوسرا جو مولا امیر المومنین فرماتے ہیں والمال تنقصه النفقۃ والعلم یذک علی الانفاق. یعنی علم مال جو ہے وہ خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے، اور علم جو ہے اس کو جتنا آپ دیتے ہیں اس سے بڑھتا جاتا ہے. یہ دونوں چیزوں میں فرق دیکھ لیجئے. مال خرچنے سے مولا فرماتے کم ہو جاتا ہے، وہ خزانے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن علم آپ کے خرچ کرنے سے، بتانے سے، بیان کرنے سے، آگے پھیلانے سے بڑھتا ہے. علم بھی بڑھتا ہے، آپ کو اللہ شہرتیں بھی دے دیتا ہے، آپ کو اللہ مال بھی دے دیتا ہے، آپ کو اللہ علم دین کے صدقے میں سب کچھ عطا کر دیتا ہے. پھر مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں وَصَنِيعُ الْمَالَ يَذُولُ بِذَوَالِهِ. دولت، مال، مملکت، ان کے جو نتیجہ ہے، اس کا جو مورال نکلنے والا ہے، اس کے اثرات مال کے فنا ہونے سے فنا ہو جاتے ہیں. یعنی دولت کے نتائج و اثرات مال کے فنا ہونے سے فنا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، پائمال ہو جاتے ہیں. میرے مولا فرماتے یا کمیل ابن زیاد معرفت العلم دین یدان بہ. اے کمیل، علم کی شناسائی جو ہے، علم کی معرفت جو ہے، علم کو جاننا جو ہے، علم کا نالج جو ہے، علم کی شناسائی ایک دین ہے. ایک دین ہے، یعنی علم جاننا دین ہے. علم کے نزدیک جانا دین ہے، جس کی اقتداء کی جاتی ہے، جس کی اقتداء کی جاتی. اسی سے انسان اپنی زندگی میں دوسروں سے اپنی اطاعت منواتا ہے، جو میں پہلے عرض کر رہا تھا. اور مولا فرماتے مرنے کے بعد نیک نامی حاصل کرتا ہے. یاد رکھو کہ علم حاکم ہوتا ہے اور مال محکوم ہوتا ہے. یعنی عالم اگر مر جاتا ہے، اہل علم اگر مر جاتا ہے، تو اس سے اس کا اور نام بلند ہو جاتا ہے. چونکہ وہ تو سب کچھ آخرت کے لیے کر رہا تھا، اس کا اور نام بلند ہو جاتا ہے. اور مولا نے سب سے بڑا جملہ تو آخر پہ فرما دیا وَالْعِلْمُ حَاكِمٌ. اے کمیل، علم حاکم ہے، حکومت کرنے والا ہے. وَالْمَالُ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ. مال اس کے تابع ہوتا ہے. جہاں علم ہے وہاں مال ہوگا، اور جہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں مال ہے وہاں علم بھی ہو. پھر مولا امیر المؤمنین نے فرمایا یا کمیل حلق خضان الاموال وہم احیاء. اے کمیل، مال اکٹھا کرنے والے زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہوتے ہیں. اس سے بڑی بات کیا، مال اکٹھا کرنے والے، مال جمع کرنے والے زندہ ہونے کے باوجود ظاہراً زندہ نظر آتے ہیں، لیکن مولا فرماتے ہیں اصل میں یہ مردہ ہوتے ہیں. وَالْعُلَمَاءُ بَاقُونَ مَا بَقِيَ الدَّهْرُ. مولا فرماتے ہیں وہ علم حاصل کرنے والے، یعنی عالم دین، علم حاصل کرنے والے رہتی دنیا تک باقی رہتے ہیں، جب تک باقی ہو. اب آپ دیکھ لیجئے شیخ صدوق علیہ رحمہ کو گزرے کتنے سال ہو گئے، سید رضی کو گزرے کتنے سال ہو گئے.
یعنی ان علماء کو، علامہ مجلسی علیہ رحمہ کو گزرے کتنے سال ہو گئے، علامہ ہلی کو گزرے کتنے سال ہو گئے، وہ آج تک زندہ ہیں، ان کا نام بھی آج تک زندہ ہے، ان کا علم بھی آج تک زندہ ہے، ان کی کتابیں بھی آج تک زندہ ہیں، ہم بھی انہیں پڑھ رہے ہیں، ہم بھی ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں، اور ان کا ہی علم آگے بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، دنیا ان کی محتاج ہوتی جا رہی ہے۔ خداوند تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار ہمیں راہ محمد و اہل بیت محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔